لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد چوتھے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو، اعلیٰ ترین نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرے محبوب حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ میرے محبوب حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ انسان ادنا چیز کو اعلیٰ پر قربان کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نماز کو اپنے کاروبار پر قربان کر دیا تو یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ مجھے دکان جو ہے، کاروبار جو ہے، یہ نماز سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم کسی پسندیدہ کام میں لگے ہوئے ہیں، کان میں آ گئی آواز آذان کی، فوراً اپنے اس کام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے یہاں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ جس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام ایسے عظیم لوگ تھے، وہ جب بھی کوئی بات سنتے حضور علیہ السلام سے یا قرآن کریم سے تو فوراً اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتے، اپنا احتساب کرتے۔ اب جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نے سوچا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب، میں نے نگاہ ڈالی ہے، میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب میرا یہ باغ ہے، اور وہ باغ جو تھا مدینہ کے سب سے زیادہ قریب ترین موجودہ مسجد نبوی میں وہ باغ شامل ہو گیا ہے، اتنا قریب تھا وہ، اور اس کے اندر ٹھنڈے پانی کا کنواں بھی تھا، اللہ کے نبی کو بھی بڑا پسند تھا۔ میں یہ باغ آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اتنا قیمتی مال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعجب سے کہا، ابو طلحہ دیکھ لو۔ ابو طلحہ نے کہا، جی میں نیکی کے کمال کو پانا چاہتا ہوں اور اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ان کے اعزاء و رشتہ داروں میں جو غربا تھے اور عام مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اگلے دن حضرت زید بن حارثہ آ گئے۔ اللہ کے حبیب، میرے مال میں سب سے قیمتی ترین چیز میرا یہ گھوڑا ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا اس طرح ہے جس طرح آدمی کی ذاتی کار ہو۔ میرا محبوب ترین جو میرے مال میں سے جو چیز ہے وہ گھوڑا ہے، میں یہ آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ جب بیٹے کو دیا تو حضرت زید بن حارثہ رنجیدہ ہو گئے کہ یہ گھوڑا جو میں نے اللہ کے لیے دیا تھا یہ تو پھر میرے گھر آ گیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا خوش ہوتا، چلو کوئی بات نہیں، گھر کی چیز گھر میں ہی آ گئی ہے۔ رنجیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب، میں نے تو یہ مال دیا تھا اللہ کے لیے، یہ پھر میرے ہی گھر میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دیے ہوئے صدقے کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو ایسے شیدائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سن لیتے ساری زندگی اس پر عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ساری زندگی پھر یہ معمول رہا کہ ان کو اپنے غلاموں میں سے، اپنی باندیوں میں سے، اپنی سواریوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیتے۔ بھائیو، مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے، اگرچہ یہ مقام شروع میں حاصل نہیں ہوتا، بڑی محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے
کہ اب ہم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ پیش کریں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں آپ لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ جی ڈھنگ کے عالم کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے یہاں یہی ہے، اگر 4 بیٹے ہیں ان میں سے 3 بہت سے قابل ہیں، لائق ہیں، کہیں گے جی اس کو تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو پائلٹ بنانا ہے، ایک بچہ معذور ہے وہ کسی کام کا نہیں کرتا، چلو انہوں مسیتے پا دو، حافظ بن جائے گا، اس کو کیا کر دو۔ اکثر میرے ساتھ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے، اور میں چونکہ یہ نیکی میری نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی ہے، بڑوں کی ہے، میں نے اپنے خاندان کے بڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے جو سب سے قابل ہوتا اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے، اس کو اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے؟ ہم نے اللہ کے دین کو لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اگر ہماری نگاہ میں اللہ کے دین کی قدر و قیمت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ہم اپنے مال میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو اعلیٰ ترین چیز ہوگی وہی اللہ کے لیے خرچ کریں گے۔ چوتھے پارے میں دوسری بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا زمین پر جو گھر بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بیت اللہ شریف سب سے پہلی تعمیر ہے، سب سے پہلی تعمیر ہے، اور بیت اللہ ضامن ہے پوری دنیا کی بقا کا۔ جب تک بیت اللہ قائم ہے پوری دنیا قائم ہے، اور جس وقت بیت اللہ کو ختم کر دیا جائے گا قیامت کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو بھی بھائی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے انوارات و برکتیں آتی ہیں وہ ساری بیت اللہ پر آتی ہیں، اور پھر بیت اللہ سے پوری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ فرمائے فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، بیت اللہ خود اللہ کی بڑی نشانی ہے، اس میں حجر اسود اللہ کی بڑی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، زمزم کا پانی اللہ کی نشانی ہے، حتیم اللہ کی نشانی ہے، اور مینا و مزدلفہ و عرفات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ جو مسلمان حج کے لیے جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج سے واپس اس طرح لوٹتا ہے اس کے سارے گناہ یوں صاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ درمیانے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے یا کوئی بھی نیکی کرنے کا ثواب بھائی کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 1,00,000 گنا تک۔ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو اجر کتنا ملے گا؟ 1,00,000 نماز کا۔ تو یہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف جو ہے یہ میری خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان پر حج فرض ہو وہ نہ کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی نے کیوں؟ جو مسلمان استعداد کے باوجود بھی بیت اللہ میں حاضری نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض برت رہا ہے۔ قرآن کریم نے چوتھے پارے میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کتنا ڈرنے کا حق ہے؟ دل میں اللہ کا خوف اتنا ہو، اللہ کی عظمت اتنی ہو کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، بندہ اللہ کی نافرمانی سے کیا آ جائے؟ باز آ جائے، دل میں اتنا خوف ہو۔ اور چوتھے پارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کریم کو، اسلام کو مضبوطی سے تھام لوگے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم میں اتفاق پیدا ہو جائے گا، تم میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جاؤ گے اور اپنے تفرقہ آپس کے جھگڑوں سے بچو، وگرنہ تمہاری کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوں، اللہ کے دین سے وابستہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسخہ کو انسانیت پر آزمایا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में तशरीफ़ लाए वो टुकड़ों में बिखरा हुआ था, वहाँ असबियत है, अपनी अपनी वाबस्तगियाँ थी, अपने अपने कबाइल थे, हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को अल्लाह से जोड़ दिया, अल्लाह की किताब से जोड़ दिया। वो मुंतशिर खाना जंगी वाले लोग जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसी नुस्खा को उन पर आजमाया, वो पूरी दुनिया के लिए हादी और रहनुमा बन गए और पूरी दुनिया के फातेह बन गए। मुझे और आपको आज देखना है, हम अपने अपने मसलकों की वजह से, अपनी अपनी जमाती वाबस्तगियों की वजह से, अपने अपने इलाक़ाई वाबस्तगियों की वजह से मुसलमानों में कहीं अरब और अजम की तक़सीम है, कहीं ज़ुबानों की तक़सीम है, कहीं मसलकों की तस्लीम, पता नहीं कौन कौन सी है। सियासी एतबार से तो हमारे मुल्क में जो इंतशार आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बदतरीन सियासी इंतशार नहीं देखा कि हम सियासी एतबार से भी हर एतबार से तक़सीम दर तक़सीम का शिकार हैं। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐसी कौमों पर कभी भी अपना फजल नहीं फरमाता। तो भाइयों, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ किससे वाबस्ता करना है? कुरान करीम से। अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ किससे वाबस्ता करना है? इस्लाम से। अपने आप को सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल से वाबस्ता करना है। बाकी हमारी जो वाबस्तगियाँ हैं, अपने आप को उससे बचाना है। कुरान करीम ने चौथे पारे में 3 जगह ये बात इरशाद फरमाई कि हमने तुम्हारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है कि तुम अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। सारे नबियों का सबसे बड़ा फरीज़ा जो आयद होता है, हर नबी की जो सबसे बड़ी सुन्नत है, वो दुनिया में अच्छाई को कायम करना है और बुराई को मिटाना है। अच्छाई को कायम करना है और भाई बुराई को क्या करना है? रसूल अकरम यहाँ तो चौथे पारे में कुरान ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ही 3 बातों की वजह से गया है। तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अगर मुसलमान मुआशरे के अंदर से ये वस्फ ख़त्म हो जाए तो ये मुआशरा अल्लाह की निगाह से गिर जाएगा। वो मशहूर हदीस आपने सुनी है कि अगर तुम अच्छाई का हुक्म नहीं दोगे, बुराई से मना नहीं करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत की बारिशें नहीं बरसाएगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह दूसरी कौमों के दिलों के अंदर से तुम्हारा रोब और दबदबा ख़त्म कर देगा। इस्लामी एक मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि वो अच्छाई को रिवाज दे। भाई किसको रिवाज दे? अच्छाई को रिवाज दे। वो दूसरों के लिए अच्छाई का नमूना बनने की कोशिश करे। आज हम बुराई का नमूना बनने के लिए तैयार हैं। अच्छाई का नमूने की जब बारी आती है, कहते हैं हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। ये बात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से भाई फिर अज़ाब आएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें आएंगी। हाँ, शरीयत ने उसके दायरा कार रखा है कि जैसे वो मशहूर हदीस है जो इस आयत की वजाहत करती है, तुम में से अगर कोई शख्स बुराई को देखे उसको अपने हाथ से रोके। ये हाथ से जो रोकना है ये हुकूमतों का फरीज़ा है और सारी हुकूमतें इससे गाफिल हैं। सारी हुकूमतें भाई क्या हैं? इससे हुकूमत का सबसे बड़ा फरीज़ा नही अनिल मुनकर है। इसीलिए इस्लामी हुकूमत को आने नहीं दिया जाता पाकिस्तान में भी और दूसरी जगह भी। खिलाफत का वजूद क्यों ख़त्म किया गया? चूँकि खिलाफत जो है, अगर इस्लामी सही खिलाफत हो, सही निज़ामी हुकूमत हो, तो वो बुराई को परवान चढ़ने नहीं देंगे। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खुलाफाए राशिदीन ने जैसे ही इस्लामी निज़ाम को कायम किया, मुआशरे की तमाम बुराइयों को खुरच खुरच कर इंसानी मुआशरे से ख़त्म कर दिया। और भाई दूसरा दर्जा ये है कि अगर अच्छाई का हुक्म हमने ज़ुबान से करना है, कोई बुरा काम हो रहा उससे ज़ुबान से रोकना है, ये फरीज़ा है हर मुसलमान का। अल्लाह ताला ने जिसको जैसा इल्म दिया है उसके मुताबिक वो उस पर अमल करे। और तीसरा दर्जा ये है कि जब कोई बुरा काम होता देखे, अगर हम हाथ से भी नहीं रोक सकते, ज़ुबान से भी उसको रोक नहीं सकते, तो कम से कम दर्जा ये है भाई उसको दिल से क्या जाने? बुरा जाने। अगर कोई दिल से भी बुरा नहीं जानता तो समझ लीजिए कि ईमान अब बिल्कुल किनारे पर आ गया है, ख़त्म होने पर आ गया है। और भाई कुरान करीम ने चौथे पारे में ईमान वालों की खूबियाँ बयान करते हुए फरमाया कि ईमान वाले वो लोग हैं जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं,
جو اپنے غصے پر کیا رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے یہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح شہد کو کوڑتمبا جو ہے تھوڑا سا شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد کے میٹھا ترین ہونے کی وجہ باوجود بھائی شہد کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایمان میٹھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت دی گئی تھی کہ مثال کے ذریعے ایک بات کو سمجھانا۔ اب دیکھیے اللہ جل جلالہ، اللہ کے نبی نے ایمان کی اور غصے کی ایسی مثال دی کہ حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا جو ایمان ہے یہ میٹھی ترین چیز ہے، اور اس میں اگر غصہ شامل ہو جائے یہ ایمان کے ساری روحانیت کو بد ذائقہ کر دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک منٹ میں مد مقابل کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک بات کا جواب 6 باتوں سے دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو منٹوں میں اگلے کا گریبان پکڑ لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کیا کرے؟ قابو پالے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، دیکھا 2 صاحب 1 منٹ میں آگ بگولا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو اسی وقت ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضور نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اپنے آپ کو غصے سے بچانا۔ اور بھائی ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اپنے آپ میں ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ میں جمعے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، شاید اس جمعے میں بھی اس کے متعلقہ کچھ باتیں آئیں، تو روزہ میری اور آپ کی یہ تربیت بھی کرتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، ہمارے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو۔ اور بھائی ایمان والوں کی ایک صفت قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دے، کوئی ظلم کر دے، کوئی ان کی حق تلفی کر دے، وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں بغض کی گرہ نہیں لگا لیتے۔ بھائی وہ مسلمان بہت خطرے میں ہے جو منٹ میں ہر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہونے میں 1 منٹ لگاتا نا، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں اگر کوئی ان کی حق تلفی کر دے تو وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، وسعت میں بھی ہر وقت اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے نام پر بھائی کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے وہ برائی کے فوراً بعد نیکی کی طرف آتے ہیں۔ نیکی اگر کبھی ہم سے کوئی کوتاہی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی توبہ ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی توبہ ہے۔ اور قرآن کریم نے 4 پارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے لوگو ہم زمانے کو تمہارے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ آج صحت مند ہے وہ کل کو تندرست ہے، ایک بندہ آج بیمار ہے کل کو وہ تندرست ہو جائے گا، کل کا تندرست آج کا بیمار ہو جائے گا، پرسوں کا مالدار آج کا غریب، آج کا غریب پرسوں کا مالدار۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نظام ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری حالت ایک جیسی نہیں رہے گی۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کی حالت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہے گی۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ میرا کاروبار بہت اچھا تھا اب کیا ہو گیا، پہلے میں بہت تندرست تھا اب بیمار ہو گیا۔ قرآن فرما رہا ہم زمانے کو گھماتے رہتے ہیں، یہاں کسی کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، کسی کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، یہاں حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ صرف جنت ہے، اللہ جل جلالہ وہاں جو ترقیاں دے گا، وہاں جو نعمتیں دے گا ان میں اضافہ ہی ہوگا، ان میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے 4 پارے میں، 4 پارے کا جو اکثر بہت بڑا جو حصہ ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے جب تشریف لائے تو بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، بدر سے جاتے ہوئے اعلان کر گئے
آئندہ سال ہم دوبارہ تمہارے مد مقابل آئیں گے۔ مکہ والوں نے پورے سال تیاری کر کے پھر مدینہ پر حملہ کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ میدان احد میں مقابلے کے لیے آئے، اور جس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تشکیل دیا تو صحابہ اکرام میں سے 50 صحابہ کی اپنی پشت پر جبل رمات پر ڈیوٹی لگائی۔ ان سے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی صورتحال پیش آئے، تم نے ہمارے پیچھے کہ ہماری پشت کا جو درہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، منٹوں میں جنگ کی کایا پلٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کے فضل سے کافروں پر غالب آ گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار دم دبا کر بھاگنے لگے۔ جب کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے تو یہ جو 50 صحابہ جو درے پر تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ بھائی کیا لگ گئی؟ جان بوجھ کر نہیں، غلطی ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی کا یہ جو تاکیدی حکم تھا یہ جنگ تک تھا، اب جنگ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ یہ پیچھے والا جو درہ تھا اس کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جب بھاگے وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا اوہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اس درے کو خالی چھوڑ دیا۔ درے پر صرف 12 ساتھی رہ گئے تھے۔ کتنے صحابہ رہ گئے تھے؟ 12۔ باقی سب نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کی کایا پلٹ گئی۔ ملی ملائی فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور بڑے بڑے فاضل صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت انس بن نضر شہید ہوئے، حضرت طلحہ شدید زخمی ہوئے، حضرت ابو دجانہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جس وقت یہ میدان احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ توبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے صحابہ اکرام میں بددلی پھیلی، لیکن اللہ جل جلالہ نے دوبارہ سنبھالا۔ اللہ نے کیا کیا؟ دوبارہ سنبھالا، اور صحابہ اکرام دوبارہ پلٹے، اور پھر جس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ میدان میں اترے، اللہ جل جلالہ نے دوبارہ کایا پلٹ دی، اور مکہ والے جو ہیں ان کو پھر بھاگنے پر کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں اس واقعہ میں، چونکہ قرآن کریم کے 60 سے زیادہ آیات ہیں 4 پارے میں، لیکن بھائی میرے اور آپ کی جو بنیادی 2-3 باتیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، جان بوجھ کر نہیں، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ اس کا نقصان اٹھایا۔ 70 ان کے زخمی ہوئے، اور بھائی 70 ہی کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ تو کیا خیال ہے ہم جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں، قرآن کہہ رہا تم سے غلطی ہو گئی، اور ہم دن رات اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں۔ اس لیے مومن جو ہے اس کی خیر و عافیت اسی میں ہے کہ یہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ بھائی کس کی اطاعت کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، ہمارے یہاں ایک بدبخت فرقہ ہے، وہ صحابہ اکرام کی اس غلطیوں کو بہت اچھالتا ہے، لیکن قرآن کریم نے یہی فرمایا انزل السکینۃ، اللہ نے پھر آپ پر رحمت اتاری۔ اگرچہ آپ سے غلطی ہو گئی، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اتری؟ رحمت اتری۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے اوپر وہ لمحہ آیا میدان احد میں کہ جس وقت یہ سکینہ اور رحمت اتری تو ہماری آنکھیں بند ہونے لگ گئی۔ ہماری آنکھیں کیا ہونے لگی؟ بند ہونے لگی، اور وہ جو آنکھیں بند ہونے لگی، تھوڑی دیر ہمیں یوں نیند کے جھونکے آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت دی کہ پھر ہم نے دوبارہ کافروں کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھائی کیا کیا؟ دوبارہ فضل کیا۔
اور بھائی چوتھے پارے میں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو بخل سے بچنے کا فرمایا۔ یہ جو بخل ہے یہ ایمان کو نقصان دیتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مال پر جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے ہم اس کو ہمارے یہاں بخیل کسی اور کو کہا جاتا ہے، اسلام میں بخیل کسی اور کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھائی بخیل پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بخیل اسے کہا جاتا ہے جو بیٹے کی شادی پر کوئی 25-30 لاکھ کا اسراف نہ کرے، کہیں گے بڑا بخیل آدمی ہے۔ جو شادی پر سارے فضول کام نہ کرے، ہم کہتے ہیں بڑا بخیل آدمی ہے۔ جو آپس میں یار دوستوں کو کھلائے پلائے نہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بخیل آدمی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بخیل ہے، اسلام میں اس کو بخیل نہیں کہا گیا۔ اسلام میں بخل کیا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو زکوٰۃ نہ دے۔ اسلام میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس پر حج فرض ہو وہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان دونوں باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، دونوں باتیں ایک دل میں جمع۔ ہاں، اللہ کے نبی کو بخل سے بہت نفرت تھی۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو شخص سخاوت کرے، اللہ کے نام پر خرچ کرے، تو وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ یہ تیری محبت میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے برکتوں کی بارش فرمائیے۔ اس لیے بخیل وہ ہے، اللہ اور اس کے رسول ہمارے دین نے ہمارے مال پر جو حق رکھا ہے اس کو ادا نہ کرے۔ اور بھائی چوتھے پارے میں آخر میں سورۃ النساء ہے۔ قرآن کریم کی 2 صورتیں ہیں جو عورتوں کے نام پر ہیں۔ بھائی میری بات ذرا سننا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے حق کو بہت پامال کیا جاتا تھا، اور آج بھی وہ بدبخت و بے شرم جنہوں نے عورت کو مارکیٹ کی چیز بنا دیا ہے، وہ بھی اسلام کو طعنے دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم میں عورت کے نام پر کتنی صورتیں؟ سورۃ النساء الکبریٰ جو چوتھے پارے میں ہے، سورۃ النساء الصغریٰ، سورۃ الطلاق جو قد سمع اللہ 28ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الطلاق کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ النساء الصغریٰ۔ تو ہماری جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں عورتوں کے نام پر 2 صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طبقات کو پیسا جا رہا تھا، عورتوں کو، غلاموں کو، یتیموں کو۔ سورہ نساء میں ان سب کے حق کو بیان کیا۔ سورہ نساء میں بھائی کیا کیا؟ ان سب کے حق کو بیان کیا۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا عربوں کے یہاں وہ عورت کو بہت گھٹیا مخلوق سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا نہیں، تم دونوں اولاد کی آدم ہو، انسانیت میں دونوں برابر درجے کے ہو۔ دونوں کیا ہو؟ برابر درجے کے ہو، دونوں آدم کی اولاد میں سے ہیں، دونوں کا حق ایک طرح کا ہے، دونوں کی نفسیات ایک طرح کی ہے۔ اور اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میں تمہیں عورتوں کے حق کو ادا کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے یہاں مقید اور تمہارے گھروں میں رہتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے عربوں کے یہاں اکثر مہر ہیلے بہانے سے مار لیا جاتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم مہر لکھواتے ہیں دیتے نہیں۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں مہر کو دینے کا حکم دیا، اور ان کے یہاں عورت کو وراثت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں عورتوں کو وراثت دینے کا حکم دیا۔ یتیموں پر بڑی زیادتی کی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے چوتھے پارے میں حکم دیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آبادی میں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب گھرانے وہ ہیں جن گھروں میں یتیم کے ساتھ شفقت کی جا رہی ہو، جن کے ساتھ کیا کی جا رہی ہو؟ یتیم کے ساتھ شفقت کی جا رہی ہو۔ اور قرآن کریم نے غلاموں کے حقوق بھی بیان کیے۔ غلاموں کے حقوق بھی، غلام سے مراد ماتحت ہیں، ملازم ہیں جو ہمارے سامنے کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے یہاں غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا جو بھی غلام رکھے اس پر لازم ہے جو خود کھائے وہ ان کو کھلائے، جو خود پہنے وہ ان کو پہنائے۔ جس طرح کی زندگی خود گزارنی ہے غلاموں نے بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اور قرآن کریم نے پھر چوتھے پارے میں وراثت کے احکام بیان کیے۔ بھائیو، جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے اس کے مال کو تقسیم کرنا فرض ہے۔
آخری بات، اس کے مال کو تقسیم کرنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا، 15 سال 20 سال، ہمارے پاس حیرانگی ہوتی ہے، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ماشاءاللہ حج بھی کر رکھا ہے، دین سمجھتے بھی ہیں، اب بھائی آئے کہ جی یہ وراثت تقسیم ہونی ہے، بھئی یہ کس کی وراثت ہے؟ یہ مکان ابا جی کا ہے، ابا جی کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 25 سال۔ بھئی 25 سالوں سے آپ نے وراثت نہیں تقسیم کی، 25 سالوں سے آپ نے وراثت نہیں تقسیم کی، بھائی ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چلتا جا رہا ہے۔ اب جب دیکھو ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ 5 میں سب کا حصہ برابر تھا، لیکن بڑا بھائی یا کوئی اس میں اونچ نیچ کرتا رہا ہے، اب کوئی پتہ نہیں اس وراثت کے مال میں سے کتنے کیا تقسیم کیا ہے، کس نے کیا لیا ہے، کس نے کون سا پیسہ کہاں لگایا، تو ہم اس کا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بھائی جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ پھر چوتھے پارے کے آخر میں قرآن کریم نے کچھ رشتوں کے بارے میں بات کی ہے، وہ بات چونکہ کچھ چوتھے پارے میں ہے اور کچھ 5ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ وہ رشتوں کے بارے میں قرآن نے جو آخر میں تفصیل بیان کی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا درس کل آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ